کفار مکہ وجود باری کا انکار نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ بتوں کو ساتھ شریک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ موجود ہے، کار ساز حقیقی ہے، لیکن یہ بت بھی اس کے ساتھ کاموں میں شریک ہے۔ اس وجہ سے وہ مشرک ہوئے۔ اس کی ذات میں کیا، اس کی صفات میں کسی کو شریک مانا جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا، وہ رسالت کے منکر نہیں تھے، نفس رسالت کے، کہ رسول نہیں ہوا کرتے۔ وہ کہتے رسول ہوا کرتے ہیں، آیا کرتے ہیں، ماضی میں بھی آئے ہیں، اب بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں ہو۔ تو رسالت کے منکر نہیں تھے، انتساب کے منکر تھے۔ اور تیسری بات، عقیدہ آخرت، اس کا وہ سرے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں تو دوبارہ اٹھائے جائیں۔ تو وہ باس بعد الموت کا بالکل انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری رل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نضر بن حارث باقاعدہ کسی قبرستان سے پرانی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا لایا اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور کہتا کیا ہے، من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، وہی رمیم، جب یہ اتنی خستہ ہو گئی، بربری سی ہیں کہ ہاتھ کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی اور گر پڑتی ہیں، تو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ اب اس کا جواب سنیے، اللہ اکبر، رب کا کلام تو پھر رب کا کلام ہے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جب یہ ہڈیاں نہیں تھیں، اب تو ہڈیاں ہیں، اب تو میٹیریل موجود ہے، بکھر گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں، اس وقت جس رب نے انسان کو بنایا تھا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ ذرا غور کیجئے، دلیل کی کاٹ دیکھیے، دلیل کا رنگ اور آہنگ دیکھیے۔ یہ تو کہتا ہے ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو کون جوڑے گا، کون ان کو دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ سوال وہ پوچھ رہا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مثالیں کہاوتیں وہ بنا رہا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَ، جو اپنی تخلیق کو بھولا ہوا ہے، جس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ ننھی بوند سے میری تخلیق ہوئی اور پھر ہڈیاں بھی بنی، گوشت بھی چڑھا، اور پھر جو ہے وہ روح بھی پھونکی گئی۔ اگر یہ اپنی تخلیق پہ غور کرتا جو ہڈی اٹھا کے لایا ہے، تو یہ سوال ہی نہ کر پاتا کہ یہ کہاں تھا اور یہ کیسے آیا۔ تو وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے عقیدہ آخرت کا۔ تو یہ شروع سے رہا ہے، لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ عقیدتاً آخرت کا انکار کرتے ہیں، عملاً اور رویتاً بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں۔ جو آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور آخرت کی بالکل تیاری نہیں کرتا، وہ بھی آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس تیقن کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کہا کہ تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، مالک کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل میں اطمینان اور زیادہ پیدا ہو جائے، یقین کی اور پختگی نصیب ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، ٹکڑے کرو، گوشت بناؤ، قیمہ کرو، اور مکس کر کے مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو۔ کہا اب ایک ایک کر کے جانور کو پکارتے جاؤ، یاتینک سعیا، آپ دیکھیں گے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اب کسی کی ٹانگ کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کی گردن کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کے پروں کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کے پیٹ کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، لیکن جس جانور کو پکارا ادھر سے اس کے اجزاء نکلے، جڑے، اور وہ دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی خدمت میں پہنچے۔ تو کہا ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے تھا۔ تو تیقن کی دولت بہت بڑی دولت۔